اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ جو ہمیں بڑی مشکل سے ملا، صبح و شام پڑھنے والا یہ وظیفہ آپ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر کامیابی آپ کو یقینی ملے گی۔ نوکری، جاب کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ وظیفہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا ایسا وظیفہ اور ایسی دعا ہے، اور ایسی دعا کے ساتھ ساتھ ایک سورہ مبارکہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخر میں، جس میں آپ اس کو پڑھ کر دن کو جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ لازمی پوری ہوگی۔ ناظرین گرامی، انسان اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب احتیاج ہے۔ جہاں اس کی خواہشات پوری ہوتی دم نہیں لیتی، وہاں ان خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ رستے ڈھونڈتا ہے، رستے اور منزل ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ رستے پاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لو لگاتا ہے، اپنے آپ سے جستجو اور کوشش کر کے، لگن کر کے اس چیز کو حاصل کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، انسان تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات اسی لیے شمار کیا گیا کہ انسان کے اندر مادہ حیثیت ہے، ایسی حس ہے انسان کے اندر جو اس کو اچھی اور بری، نیکی اور بدی کی طرف راغب کرتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز میرے نفع اور کون سی چیز میرے نقصان کے لیے ہے۔ آگ کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا، اگرچہ دیکھنے میں آگ پانی کی بنسبت خوشنما، لیکن پانی کو وہ ہاتھ لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اڈیلتا ہے تاکہ اس کے جسم کو راحت مل سکے۔ دن کی روشنی میں اور روزگار کی تلاش کے ساتھ ساتھ رات کو خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ انسان اس تگ و دو میں ایسی منزلیں، ایسی قدرت اور ایسی قدرت پالتا ہے جس کو اختیار کر کے وہ تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف ہو جائے۔ یہی وہ مادہ ہے جو دوسرے کسی بھی جانور یا دوسری کسی بھی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی وجہ سے انسان کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ سانچے میں پیدا کرنے سے مراد انسان کے ہر نقش و نگار کو متعین اور خاص جگہ پر فرمایا۔ ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور مٹی کے ذرات سے اور پانی کے گارے سے پیدا فرمایا۔ جب اس کے سر کو بنانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی سر کو، یعنی کہ دڑ سے اوپر، کندھوں سے اوپر والا جو سر ہے، جس کے اندر اس کی زبان، اس کے ہونٹ، اس کے دانت، اس کی پیشانی، اس کا ناک، آنکھیں، آئی برو اور کان وغیرہ ہیں، وہ سب اللہ پاک نے خود بنائے، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیے۔ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دینے کے بعد انسان کو اختیار دیا گیا۔ جب شیطان لعین کو جنت سے نکالا گیا تو اس مردود نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، جو بندے راہ راست پر ہوں گے، ہدایت کی طلب کرنے والے ہوں گے، جو میرے راستے پر ہوں گے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور جو تیرے دوست ہوں گے وہ تیرے ساتھ ہی ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس دنیا کی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہر انسان خواہ نیکی کر رہا ہے، خواہ بدی کر رہا ہے، خواہ دوستی کر رہا ہے، خواہ دشمنی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب شمار کر رہا ہے۔ یہ کامیابی جو اس کو دنیاوی مقاصد اور دنیاوی فوائد کے لیے حاصل کرنی پڑتی ہے، اور اس کی نظر میں، اس کی جستجو میں ایسی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے جو اس کو بظاہر تو اچھی اور خوشنما لگتی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بری بھی ہو سکتی ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنی ہدایت کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو جہاں سے اس کو صحیح رہنمائی ملے۔ دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کا ہونا، اچھی صحت کا ہونا، وقت پر صدقہ کرنا، وقت پر فرائض کی پابندی کرنا، اور سب سے بڑھ کر مخلوقات کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچانا انسان کے اعلیٰ مقاصد میں شامل ہونا چاہیے۔ آج کی یہ دعا اور وظیفہ جو بنیادی طور پر آپ کو فوائد، آپ کو نقصانات سے نکال کر روزی میں، رزق میں برکت، نوکری میں حصول کے لیے، حاجت کے پورا ہونے کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا وظیفہ ہے۔ پہلے ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، پھر وہ صورت بتاتے ہیں جس کو اگر آپ
ڈیلی یعنی روزانہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہ وظیفہ ہے حاجت پوری کرنے والا، ایک ایسا وظیفہ جب ہمیں کسی بھی قسم کی حاجت ہو تو 12 دن روزانہ اس وظیفہ کو 1300 مرتبہ پڑھیں، یعنی 12 دن 12 ڈیز ہم نے پڑھنا ہے، 1300 ٹائم اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہماری حاجت پوری ہوگی۔ روزانہ 100 دفعہ پڑھنے سے بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آپ 1300 مرتبہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ روزانہ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کامیابی تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے آپ کا ہر کام، ہر عمل اور ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ دعا ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اے عجیب چیزوں کو بلائی کے ساتھ پیدا کرنے والی ذات، اے نئی چیزوں کے خالق، اے نئی چیزوں کو پیدا کرنے والے۔ ناظرین گرامی، اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 12 دن تک پڑھنا ہے، مسلسل بیچ میں کوئی دن چھوڑنا نہیں ہے، اور روزانہ 1300 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کے لیے کسی ٹائم کی کوئی احتیاج نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسی دعا ہے جس سے ہماری حاجت، ہماری مشکل، ہماری مصیبت جو کوسوں دور ہمیں کامیابی کو دکھاتی ہے، وہ کامیابی ہمارے قدموں میں، اور یہ مصیبت ہم سے کوسوں دور چلی جائے گی۔ اگر ہم پریشان ہیں اولاد کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں، بیماری کے معاملے میں، مشکل کے معاملے میں، مشکلات کے معاملے میں، تنہا پن کے معاملے میں، الگ الگ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کام آسانی ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ جس کو صبح سویرے پڑھ کر گھر سے نکلے بندہ تو شام تک جتنے بھی اس کے کام ہوتے ہیں، جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، وہ 100% پوری ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس صورت کی بہت زیادہ فضیلت قرآن مجید کے اندر آئی۔ اس صورت کو سورہ یاسین کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ یاسین قلب القرآن ہے، قرآن پاک کا دل ہے۔ اس کے اندر بہت سی فضیلتیں اور معیارات رکھے گئے ہیں۔ جو شخص صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے، یعنی صبح کی نماز کے بعد، ناشتہ سے پہلے یا بعد، سب سے پہلا کام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین پڑھے گا، اس کا ہر عمل جو دن کا وہ کرے گا، وہ نیکی کے شمار ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مقصد، ہر ہدف اس کا ضرور حاصل ہوگا، اور شام کو وہ کامیابی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جس سے ہم لوگوں نے خود فائدہ بھی اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔